شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ ایک پاکستانی لڑکے کا ہے جو لڑکی بن کر مصر کی عورتوں کو غسل کرواتا تھا۔ جب ایک نیک لڑکی اس کے پاس گئی اور جب اس نے اس کے جسم کو چھوا تو اس پر کون سا عذاب آیا، جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے پاکستان سے گئے 18 سال ہو چکے تھے۔ گزرے 18 سالوں میں میں نے وہ سب حاصل کر لیا تھا جو کوئی بھی نوجوان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مصر میں میری زندگی پرستائش تھی، ہر قسم کا آرام تھا، انیس کی محبت اور ساتھ میسر تھا۔ میں چاہ کر بھی یہ سب پاکستان میں حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کی زندگی بھی بدل کر رکھ دی تھی۔ انیس کے ملنے سے پہلے میں ایک مصری قہوہ خانے میں ملازم تھا، مگر انیس نے میری زندگی میں شامل ہو کر اس کا رخ ہی بدل دیا۔ انیس مصری عورتوں کو غسل کرواتی تھی اور اس نے یہ آفر مجھے بھی دی، مگر میں جھجک رہا تھا۔ مگر پھر انیس کے اصرار کی وجہ سے میں تیار ہو گیا اور 16 سال تک میں مصری عورتوں کو غسل دیتا رہا۔ مخالف جنس ہونے کی وجہ سے مجھے یہ کام کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا اور کبھی یہ خیال بھی پاس سے نہ گزرا کہ یہ سب غلط ہے، یا اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں مرد ہوں تو کیا ہوگا، نہ جانے یہ سلسلہ اور کب تک چلتا۔ لیکن ایک دن میرے پاس ایک نوجوان لڑکی لائی گئی۔ جب میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اللہ اکبر، میرا نام جمال ہے، میں 40 سال کا بھرپور مرد ہوں، مگر کسی بھی صورت 35 سے زیادہ کا نہیں لگتا۔ جب میں مصر آیا تھا تو اس وقت 9 عمر لڑکا تھا، 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، 3 مجھ سے بڑی اور 3 مجھ سے چھوٹی تھی۔ میرے دادا موچی تھے۔ دادا کے بعد وہ سیٹ ابا نے سنبھال لی اور اب وہ چاہتے تھے کہ میں ان کا ہاتھ بٹاؤں، مگر مجھے کسی صورت یہ منظور نہیں تھا۔ ایک تو مجھے اپنے اس خاندانی پیشے سے چڑ تھی، دوسرا میں شکل و صورت میں بھی اچھا تھا، اس لیے خود بخود آنکھوں میں بڑے بڑے خواب سجنے لگے تھے، مگر یہ سب وہاں رہ کر ممکن نہیں تھا۔ ابا چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ مل کر بہنوں کا بوجھ ہلکا کروں، مگر میں لمبی اڑان بھرنے کے چکر میں تھا اور اس سب کا میں نے گھر میں پتہ چلنے نہیں دیا، ورنہ بنچال آ جاتا، کیونکہ اکلوتا ہونے کی وجہ سے میری ماں اور بہنیں مجھے کسی صورت گھر سے دور بھیجنے پر راضی نہیں ہوتی تھی، اور یہاں میں ملک چھوڑنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا تھا۔ میری نظر ابا کے اس پلاٹ پر تھی جو دادا نے برے وقت کے لیے رکھا تھا۔ نہ تو دادا نے بیچا اور نہ ہی زمین کا ٹکڑا ابا بیچنے پر راضی تھے، یعنی یہ برے وقت کا ساتھی 7 پشتوں تک جانا تھا۔ مگر میں سوچ چکا تھا کہ اس زمین کو میں نے اپنے اچھے وقت کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے۔ ابا سے کاغذات مانگتا تو ابا کبھی نہ دیتے، اس لیے ایک دن اماں کے پرانے صندوق سے زمین کے کاغذات لیے اور ایک دوست کو اعتماد میں لیا جو 2 نمبر کام کروانے کا ماہر تھا۔ اس کا کمیشن فائنل کر کے زمین کو بکنے لگا دیا۔ چند دنوں میں پیسے میرے ہاتھ میں تھے اور 1 ماہ بعد میں ملک سے باہر تھا۔ اپنی اس پلاننگ کا میں نے کانوں کان گھر میں کسی کو پتہ نہ چلنے دیا، بس کاغذ پر چند جملوں میں معافی مانگ لی۔ میں جانتا تھا پیچھے کیا قیامت آئی ہوگی، مگر مجھے اب کوئی پرواہ نہیں تھی، میں جو کرنا چاہتا تھا کر چکا تھا۔ غیر ملک غیر لوگوں میں آ کر ایک بار تو میں گھبرا ہی گیا، مگر پھر تھوڑی ہمت کی اور ٹھکانہ ڈھونڈنے لگا۔ چند دن کی کاوش سے مجھے ایک مصری قہوہ خانے میں نوکری مل گئی اور اسی کے تہہ خانے میں رہائش بھی۔ فی الحال کے لیے یہ کافی تھا، مگر مجھے پیچھے کی ٹینشن بھی تھی۔ فون اس وقت عام نہیں تھے کہ میں فٹافٹ ملا لیتا اور ان کا احوال جان لیتا۔ مجھے چند دن صبر کرنا تھا تاکہ میں حالات جانچ لوں، پھر گھر خط لکھوں۔ مجھے پتا تھا میرے گھر والے ہر حال میں میری خیریت جاننے کے لیے بے چین تھے۔ مجھے یہاں آئے 2 ماہ ہو چکے تھے اور میں ایک بار بھی گھر خط نہیں لکھ سکا تھا۔ انہی دنوں میری ملاقات انیس سے ہوئی۔ انیس مجھ سے عمر میں کچھ بڑی اور گھاگ عورت تھی، خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خوش گفتار بھی تھی۔ چند دنوں میں ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ انیس کو مرد کی ضرورت تھی تو مجھے بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی جو مجھے سمجھ سکے، مجھے حوصلہ دے سکے۔ میں مصر تو آ گیا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ باہر کے ممالک میں پیسہ کمانا بہت آسان ہے، مگر یہاں آ کر میرے دانتوں تلے پسینہ آ گیا۔ میں جو اپنے خاندان کی قسمت بدلنے نکلا تھا، مجھے لگنے لگا تھا کہ میں خود کہیں کا نہیں رہا۔ خیر، انیس سے میری دوستی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ حدود ہم پار کر چکے تھے اور کچھ کرنا باقی تھی۔ ایک دن انیس مجھے کہنے لگی کہ تم قہوہ خانہ چھوڑ کر میرے ساتھ کام کیوں نہیں کرتے؟ میں حیرت سے انیس کا منہ تکنے لگا۔ انیس مصری عورتوں کو غسل کروانے کا کام کرتی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ انیس ایک مرد کو یہ آفر کیسے کر سکتی ہے۔ انیس میری حیرت بانپ کر ہنس پڑی اور میرے چہرے پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے ہنس کر بولی، یہ تمہارے لیے بہت آسان رہے گا۔
اور ہم ہر وقت ساتھ بھی رہ سکیں گے۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ اصل میں جوانی کی دہلیز پار کرنے کے باوجود میرے چہرے پر بال نہیں اگے تھے اور نہ ہی اس کے کوئی آثار دکھائی دیتے تھے، جس کی وجہ سے میرا چہرہ لڑکیوں جیسا دکھتا تھا۔ انیس کے بارہا کہنے کی وجہ سے میں یہ کام کرنے کو تیار ہو گیا، مگر میں کچھ ڈرا ہوا تھا اور جھجک رہا تھا، مگر انیس کے سمجھانے پر مطمئن ہو گیا۔ انیس نے جب تک میرے سر کے بال نہیں بڑھ جاتے نقلی بالوں کے ذریعے میرے سر کے بالوں کی لمبائی بڑھا دی تھی۔ ایک لمبی ٹخنوں تک آتی ہوئی فراق بھی مجھے دے دی جیسی انیس خود پہنتی تھی۔ میں تو ایک دم بدل گیا تھا۔ انیس کی تھوڑی سی محنت کی وجہ سے میں اچھا خاصا عورت لگنے لگا تھا، مگر میں اپنے لہجے میں عورتانہ اتار چڑھاؤ نہیں لا پا رہا تھا۔ اس کا حل بھی انیس نے یہ نکالا تھا کہ وہ میری جگہ بھی خود ہی بول لیتی تھی کہ جب تک میں اپنی آواز میں لچک نہیں لے آتا ہمارا کام چل نکلا تھا۔ کسی کو خبر تک نہ ہوئی اور میں اور انیس ایک ساتھ بہت سا وقت گزارتے تھے۔ پہلے عورتوں کو غسل کرواتے ہوئے میں بہت ڈرتا تھا۔ انیس میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر ہنس پڑتی تھی، اس سے مجھے حوصلہ ملتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے مزہ آنے لگا۔ مخالف جنس ہونے کی وجہ سے مجھے عورتوں کو غسل کے دوران چھو کر بڑا عجیب سا سرور ملتا۔ ایک لمحے کو بھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ یہ سب غلط ہے، اور اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو کیا نتیجہ ہو سکتا تھا، یا اگر کسی عورت کو میرے لمس سے شک ہو گیا اور اس نے شور مچا دیا تو کیا ہوگا۔ انیس کے ساتھ اس گزرے وقت میں بہت اچھی یادیں بنی۔ میں اور انیس بہت جلد ایک بندھن میں بندھنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اس دوران پاکستان سے کئی خط آئے اور کئی بھیجے۔ میرے بھیجے پیسوں سے میرے گھر والوں کے حالات کافی بدل چکے تھے۔ ابا کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ 3 بہنیں بیاہی جا چکی تھی اور باقیوں کا جہیز تیار کیا جا رہا تھا تاکہ جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ ملے انہیں رخصت کر دیا جائے۔ اماں ابا چاہتے تھے کہ میں ہاں کروں اور میرے لیے چچا کی لڑکی کا رشتہ مانگ لیں۔ اب ان کا بس ایک ہی اصرار تھا کہ واپس آ جاؤں، مگر میرا واپس جانے کا اب کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی انیس کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ تھا۔ لیکن ایک دن انیس سڑک پار کرتے ہوئے کسی موٹر سے ٹکرا گئی اور اس کی ٹانگ کی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹ گئی۔ انیس اب میرے رحم و کرم پر تھی، یا اس کی دوست زائلہ اس کی دل جوئی کے لیے آ جاتی تھی۔ زائلہ انیس کی جگہ میرے ساتھ مصری عورتوں کو غسل کروانے کا کام بھی سنبھال رہی تھی۔ مجھے اب زائلہ اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ عمر میں بھی مجھ سے چھوٹی تھی۔ متناسب سراپے کی کھلکھلاتی ہوئی زائلہ میرے دل کی دھڑکن بڑھا دیتی تھی۔ میری ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کو وہ ایک دوست کی دوسری سے ہنسی مذاق سمجھتی تھی، مگر انیس میرا بدلتا ہوا رویہ اور زائلہ کی طرف بڑھتا ہوا میرا رجحان بھانپ گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اسے بیڈ سے اترنے اور باتھ روم جانے تک میرے یا زائلہ کے سہارے کی ضرورت ہوتی تھی، مگر زائلہ کے جاتے ہی وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگتی اور آخر میں ہمیشہ رو پڑتی تھی۔ دن بھر عورتوں کو چھونے اور زائلہ کے ساتھ ہونے والی ہنسی مذاق کا مزہ انیس کے آنسو دیکھ کر کہیں غائب ہو جاتا تھا۔ اس سے قسمیں وعدے کرتا تھا کہ آئندہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ جو بھی تھا، انیس میری محسن تھی۔ اب میں جو بھی تھا، پاکستان میں جو حالات بدلے تھے وہ سب کے سب انیس کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ انیس کی بیماری لمبی ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اس سے اچھی خاصی اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ اب میں انیس یا زائلہ کی مدد کے بغیر بھی بڑی مہارت سے کام کر لیتا تھا۔ انیس کے دمکانے، ڈرانے یا میرا راز کھول دینے کا بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، کیونکہ مجھے یہاں تک لانے والی بھی انیس ہی تھی۔ میرا راز کھولنے کی صورت میں انیس بھی برا پھنستی، اس لیے اسے چاروں نہ چار خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اس سب میں بہت وقت گزر گیا۔ بہت سی عورتیں میری زندگی میں آئیں اور گئیں، مگر اس راز کا پتہ میں نے کسی کو نہیں چلنے دیا جو میرے اور انیس کے درمیان تھا۔ میں عورتوں کے درمیان رہ کر ان کو چھو کر اپنی حس کی تسکین بھی کرتا رہا اور میرا کام بھی چلتا گیا، مگر ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا، آج بھی سوچتا ہوں تو روح کانپ جاتی ہے۔ ایک دن میرے پاس ایک نوعمر مسلم لڑکی کو لایا گیا۔ میں اس کے چہرے پر نظر نہیں جما پا رہا تھا۔ اس کے چہرے اور بدن کے گرد روشنی کا عجیب سا حالہ تھا۔ مجھے اس لڑکی میں عجیب سی کشش محسوس ہوئی جو اس سے پہلے کسی لڑکی میں محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میرا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ اس کا چہرہ چھونا چاہتے تھے، مگر میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میری نیت خراب ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس لڑکی کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ میں ایک دم پیچھے ہٹا۔ میں نے اس لڑکی کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ مجھے وہ کوئی عام لڑکی نہیں لگی تھی، لیکن میں اس سے خوفزدہ ہو کر اس پر اپنی حقیقت نہیں کھول سکتا تھا۔ میں مسکرا کر دوبارہ اس کی طرف بڑھا تو اس بار لگنے والا جھٹکا اور بھی زوردار تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ کو روکا۔ میں بحیرت کا مجسمہ بنے اسے گھور رہا تھا۔ اس نے مجھے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی نظر میں کیا کچھ نہیں تھا۔ میں لرز کر رہ گیا۔ نہ جانے ایسا کیا معجزہ تھا اس میں کہ مجھے لگا وہ میرا راز جان گئی ہے۔ پتہ نہیں اس میں ایسی کون سی کشش تھی
کہ میں خوفزدہ ہونے کے باوجود اس کی طرف بڑھنے سے خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ میں جیسے اس کے قریب گیا، اس نے ہونہار نظروں سے مجھے دیکھا اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اس بار میرا جسم ہوا میں اچھل کر دور جا گرا تھا۔ میرے میں اتنی سکت بھی باقی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ سکتا۔ وہ لڑکی چلا رہی تھی، مجھے کوئی غیر محرم نہیں چھو سکتا، غیر محرم میری خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ یہ آخری الفاظ تھے جو میں نے بے ہوش ہونے سے پہلے سنے تھے۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں انیس کے گھر پر تھا۔ انیس سے اتنا عرصہ تعلق ٹوٹ جانے کے باوجود وہی میرے کام آئی تھی۔ میں حیران بھی تھا کہ انیس کو اس سب کا کیسے پتہ چلا۔ انیس نے بتایا کہ وہ لڑکی بہت نیک اور پہنچی ہوئی ہستی تھی، اسے آج تک کسی غیر مرد نے دیکھا یا چھوا نہیں تھا، اس لیے تمہاری نظر جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑی تو وہ جان گئی کہ یہ کسی غیر محرم کی نظر ہے۔ یہ ایک معجزہ ہی ہے کہ جو بھی غیر محرم کا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتا ہے وہ رستے میں رک جاتا ہے۔ انیس بتا رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اب تو میرا راز سب جان گئے ہوں گے، مگر انیس کی اگلی بات نے مجھے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کر دیا۔ انیس نے بتایا کہ انیس کو بھی اسی لڑکی نے بلایا تھا اور انیس سے کہا تم دونوں کا راز ہمیشہ راز رہے گا، مگر تم اپنے حصے کی سزا کاٹ چکی ہو اور جمال کو اس کے کیے کی سزا مل کر رہے گی، اور میں اپنی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جانے کی وجہ سے مکمل طور پر معذور ہو چکا تھا۔ میری سزا انیس کی سزا سے بڑی تھی، مگر میرے ساتھ ساتھ انیس بھی یہ سزا بھگتنا چاہتی تھی کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، اس لیے اس نے میری معذوری کی پرواہ کیے بغیر مجھ سے نکاح کر لیا۔ انیس اسی تسلسل سے پاکستان پیسے بھجواتی ہے اور انہیں خیریت کا خط بھی لکھتی ہے اور ان کا آیا خط بھی مجھے سناتی ہے۔ انیس آج بھی اٹھتے بیٹھتے اس نیک لڑکی کو دعائیں دیتی ہے جس کی وجہ سے میں اسے واپس مل گیا، مگر میں تو ایک لمحے کے لیے بھی اس لڑکی کو بلا نہیں پایا۔ شاید مجھے اس سے پہلی نظر میں عشق ہو گیا تھا۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔